أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها۔ سورۃ النازعات، سورہ نازعات مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 46 آیتیں ہیں اور 2 رکوع۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے گھسیٹ لانے والوں کی غوطہ لگا کر اور بند چھڑا دینے والوں کی کھول کر، اور پیرنے والوں کی تیزی سے، پھر آگے بڑھنے والوں کی دوڑ کر، پھر کام بنانے والوں کی حکم سے، جس دن کانپے کانپنے والی، اس کے پیچھے آئے دوسری، کتنے دل اس دن دھڑکتے ہیں، ان کی آنکھیں جھک رہی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کیا ہم پھر آئیں گے الٹے پاؤں؟ کیا جب ہم ہو چکیں ہڈیاں کھوکھری؟ بولے
تو یہ پھر آنا ہے ٹوٹے کا، سو وہ صرف ایک جھڑکی ہے، پھر تبھی وہ آ رہے ہیں میدان میں، سو وہ تو صرف ایک جھڑکی ہے، پھر تبھی وہ آ رہے ہیں میدان میں۔ کیا پہنچی ہے تجھ کو بات موسیٰ کی، جب پکارا اس کو اس کے رب نے پاک میدان میں جس کا نام طوا ہے۔ جا فرعون کے پاس اس نے سر اٹھایا، پھر کہہ تیرا جی چاہتا ہے کہ تو سنور جائے، اور راہ بتلاؤں تجھ کو تیرے رب کی طرف، پھر تجھ کو در ہو۔ پھر دکھلائی اس کو وہ بڑی نشانی، پھر جھٹلایا اس نے اور نہ مانا، پھر چلا پیٹھ پھیر کر تلاش کرتا ہوا، پھر سب کو جمع کیا، پھر پکارا تو کہا میں ہوں رب تمہارا سب سے اوپر۔ پھر پکڑا اس کو اللہ نے سزا میں آخرت کی اور دنیا کی۔ بے شک اس میں سوچنے کی جگہ ہے جس کے دل میں ڈر ہے۔ کیا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا؟ اس نے اس کو بنا لیا، اونچا کیا اس کا ابھار، پھر اس کو برابر کیا، اور اندھیری کی رات اس کی، اور کھول نکالی اس کی دھوپ، اور زمین کو اس کے پیچھے صاف بچھا دیا۔ باہر نکالا زمین سے اس کا پانی اور چارہ، اور پہاڑوں کو قائم کر دیا کام چلانے کو تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے۔ پھر جب آئے وہ بڑا ہنگامہ جس دن کے یاد کرے گا آدمی جو اس نے کمایا، اور نکال ظاہر کر دیں دوزخ کو جو چاہے دیکھے۔ سو جس نے کی ہو شرارت اور بہتر سمجھا ہو دنیا کا جینا، سو دوزخ ہی ہے اس کا ٹھکانہ۔ اور جو کوئی ڈرا ہوا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، اور روکا ہو اس نے جی کی خواہش کو، اور روکا ہو اس نے جی کو خواہش سے، سو بہشت ہی ہے اس کا ٹھکانہ۔ تجھ سے پوچھتے ہیں وہ گھڑی کب ہوگا قیام اس کا، تجھ کو کیا کام اس کے ذکر سے، تیرے رب کی طرف ہے پہنچ اس کی۔ تو ڈر سنانے کے واسطے ہے اس کو جو اس سے ڈرتا ہے۔ ایسا لگے گا جس دن دیکھیں گے اس کو کہ نہیں ٹھہرے تھے دنیا میں مگر ایک شام یا صبح اس کی۔ خلاصہ تفسیر، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی جان سختی سے نکالتے ہیں اور جو مسلمانوں کی روح آسانی سے نکالتے ہیں، گویا ان کا بند کھول دیتے ہیں، اور جو روحوں کو لے کر زمین سے آسمان کی طرف اس طرح سرعت و سہولت سے چلتے ہیں جیسے گویا تیرتے ہوئے چلتے ہیں۔ پھر جب روحوں کو لے کر چلتے ہیں، جب روحوں کو لے کر پہنچتے ہیں تو ان ارواح کے باب میں جو خدا کا حکم ہوتا ہے اس کے امتثال کے لیے تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں۔ پھر ان ارواح کے متعلق ثواب کا حکم ہو یا عقاب کا، دونوں امروں میں سے ہر امر کی تدبیر کرتے ہیں۔ ان سب کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ قیامت ضرور آوے گی، جس روز ہلا دینے والی چیز ہلا ڈالے گی۔ مراد نفخہ اولا ہے، جس کے بعد ایک پیچھے آنے والی چیز آ جاوے گی، مراد نفخہ ثانیہ ہے۔ بہت سے دل اس روز دھڑک رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں مارے ندامت کی جھک رہی ہوں گی، مگر یہ لوگ قیامت کا انکار کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ہم اپنی پہلی حالت میں پھر واپس ہوں گے؟ پہلی حالت سے مراد حیات قبل الممات ہے، یعنی کیا بعد الموت پھر حیات ثانیہ ہوگی؟ مقصود استبعاد ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جاویں گے پھر حیات کی طرف واپس ہوں گے؟ مقصود استصعاب ہے کہ یہ سخت دشوار ہے۔ کہنے لگے کہ اگر ایسا ہوا تو اس صورت میں یہ واپسی ہمارے لیے بڑی خسارے کی ہوگی، کیونکہ ہم نے تو اس کے لیے کچھ سامان نہیں کیا۔ مقصود اس سے تمسخر تھا اہل حق کے اس عقیدے کے ساتھ، یعنی ان کے عقیدے پر ہم بڑے خسارے میں ہوں گے۔ جیسے کوئی شخص کسی کو خیر خواہی سے ڈرائے کہ اس راہ مت جانا، شیر ملے گا، اور مخاطب تکذیب کے طور پر کسی سے کہے کہ بھائی ادھر مت جانا، شیر کھا جاوے گا، مطلب یہ کہ وہاں شیر ویر کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے استبعاد و استصعاب مذکور کا رد ہے کہ یہ جو لوگ قیامت کو بعید اور مشکل کہتے ہیں تو یہ سمجھ رکھیں کہ ہم کو کچھ مشکل نہیں، بلکہ وہ بس ایک ہی سخت آواز ہوگی جس سے سب لوگ فوراً ہی میدان میں آ موجود ہوں گے۔ آگے مکذبین کی تخویف اور تکذیب پر آپ کی تسلی کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ فرعون کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ پس فرماتے ہیں کہ
کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پہنچا ہے جبکہ ان کو ان کے پروردگار نے ایک پاک دامن پاک میدان یعنی طوبا میں، یہ اس کا نام ہے، پکارا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی شرارت اختیار کی ہے، سو اس سے جا کر کہو کہ کیا تجھ کو اس بات کی خواہش ہے کہ تو درست ہو جاوے، اور تیری درستی کی غرض سے میں تجھ کو تیرے رب کی طرف ذات و صفات کی رہنمائی کروں، تو ذات و صفات کو سن کر اس سے ڈرنے لگے اور اس ڈر سے درستی ہو جاوے۔ غرض یہ حکم سن کر موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے اور جا کر پیغام ادا کیا۔ پھر جب اس نے دلیل نبوت طلب کی تو اس کو بڑی نشانی نبوت کی دکھلائی، مراد معجزہ عصا ہے یا بارادہ جنس مجموعہ عصا و ید بیضا ہے، تو اس فرعون نے ان کو جھٹلایا اور ان کا کہنا نہ مانا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے جدا ہو کر ان کے خلاف کوشش کرنے لگا اور لوگوں کو جمع کیا، پھر ان کے سامنے بآواز بلند تقریر کی اور کہا کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ اعلیٰ قید واقعی کے طور پر کہا، پس اصل مقصود انا ربکم ہے، اور اعلیٰ صفت مادحہ بڑھا دی اور احترازی نہیں جس سے غیر اعلیٰ دوسرے رب کا ثبوت ہو۔ سو اللہ تعالیٰ نے اس کو آخرت کے اور دنیا کے عذاب میں پکڑا۔ دنیاوی عذاب تو غرق ہے اور اخروی عذاب حرق یعنی جلنا ہے۔ بے شک اس واقعے میں ایسے شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ آگے قیامت کو بعید یا مشکل سمجھنے کا عقلی جواب ہے، یعنی بھلا تمہارا دوسری بار پیدا کرنا فی نفسی زیادہ سخت ہے یا آسمان کا؟ اور فی نفسی اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نسبت سے تو سب مساوی ہیں، اور ظاہر ہے کہ آسمان ہی کا پیدا کرنا زیادہ سخت ہے۔ پھر جب اس کو پیدا کر دیا تو تمہارا پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ آگے آسمان کے پیدا کرنے کی کیفیت بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کو بنایا اس طرح سے کہ اس کی چھت کو بلند کیا اور اس کو درست بنایا کہ کہیں اس میں شقوق و فطور پھٹا ہوا یا جوڑ پیون تو نہیں، اور اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو ظاہر کیا۔ رات اور دن کو آسمان کی طرف اس لیے منسوب کیا کہ رات اور دن آفتاب کے طلوع اور غروب سے ہوتے ہیں اور آفتاب آسمان سے متعلق ہے۔ اور اس کے بعد زمین کو بچھایا اور بچھا کر اس سے اس کا پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑوں کو اس پر قائم کر دیا۔ تمہارے اور تمہارے مواشی کے فائدہ پہنچانے کے لیے اصل استدلال خلق سما سے تھا، مگر زمین کا ذکر شاید اس لیے کر دیا کہ اس کے احوال ہر وقت پیش نظر ہیں، اور گو سما کے برابر نہ صحیح لیکن فی نفسی انسان کی تخلیق سے زمین کی تخلیق بھی اشد ہے۔ بس حاصل استدلال کا یہ ہوا کہ جب ایسی ایسی چیزیں ہم نے بنا دیں تو تمہارا دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے۔ آگے بعد کے بعد جو واقعات مجازات کے متعلق ہوں گے ان کی تفصیل ہے، یعنی قیامت کا امکان اور صحت وقوع تو ثابت ہو گیا، سو جب وہ بڑا ہنگامہ آئے گا، یعنی جس دن انسان اپنے کیے کو یاد کرے گا اور دیکھنے والوں کے سامنے دوزخ ظاہر کی جاوے گی، تو اس روز یہ حالت ہوگی کہ جس شخص نے حق سے سرکشی کی ہوگی اور آخرت کا منکر ہو کر اس پر دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، سو دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور جو شخص دنیا میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا کہ قیامت اور آخرت اور حساب کتاب پر اس کا ایمان مکمل ہو اور نفس کو حرام خواہش سے روکا، یعنی اعتقاد صحیح کے ساتھ عمل صالح بھی کیا ہوگا، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور عمل صالح طریق جنت ہے، موقوف علیہ نہیں، کیونکہ کفار بقصد انکار قیامت کیا کہ اس کا وقت پوچھا کرتے تھے۔ آگے اس کا جواب ہے، یعنی یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، سو اس کے بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق، کیونکہ بیان کا موقوف علیہ علم ہے اور قیامت کا معین وقت ہم نے کسی کو بتلایا نہیں، بلکہ اس کے علم کی تعین کا مدار صرف آپ کے رب کی طرف ہے، اور آپ تو صرف اخبار اجمالی سے ایسے شخص کے ڈرانے والے ہیں جو اس سے ڈرتا ہو اور ڈر کر ایمان لانے والا ہو۔ اور یہ لوگ جو جلدی مچا رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ جس روز یہ اس کو دیکھیں گے تو ان کو ایسا معلوم ہوگا کہ گویا دنیا میں صرف ایک دن کے آخری حصے میں یا اس کے اول حصے میں رہے ہیں، بس یعنی دنیا کی مدت طویلہ قصیر معلوم ہوگی اور سمجھیں گے کہ عذاب بڑی جلدی آ گیا جس کی یہ استدعا کرتے ہیں۔ حاصل یہ کہ جلد بازی کیوں کرتے ہو، وقوع کے وقت اس کو یہی سمجھو گے کہ بڑی جلد ہو گیا، جس دیر کو اب دیر سمجھ رہے ہو یہ دیر معلوم نہ ہوگی۔ معارف و مسائل۔ والنازعات غرقا،
نازعات نزع سے مشتق ہے جس کے معنی کسی چیز کو کھینچ کر نکالنے کے آتے ہیں، اور غرق اس کی تاکید ہے کیونکہ غرق اور اغراق کے معنی کسی کام میں پوری قوت شدت خرچ کرنے کے ہیں۔ محاورے میں کہا جاتا ہے اغرق النازع فی القوس، یعنی کمان کھینچنے والے نے اس کے کھینچنے میں اپنی پوری قوت خرچ کر دی۔ اس سورہ کے شروع میں ملائکہ کی چند صفات اور حالات کا بیان کر کے ان کی قسم کھائی گئی ہے، اور جواب قسم بدلالت حال حذف کر دیا گیا۔ مراد اس سے قیامت اور حشر و نشر کا یقیناً واقع ہونا ہے۔ فرشتوں کی قسم شاید اس مناسبت سے کھائی گئی ہے کہ اگرچہ فرشتے اس وقت بھی تمام عالم کے نظم و نسق میں دخل رکھتے اور اپنی اپنی خدمت بجا لاتے ہیں، لیکن قیامت کے روز اسباب مادیہ کے سب رشتے ٹوٹ جائیں گے، غیر معمولی حالات و واقعات پیش آئیں گے۔ ان واقعات میں فرشتے ہی کام کریں گے۔ فرشتوں کی اس جگہ 5 صفات وہ بیان کی گئی ہیں جن کا تعلق انسان کی موت اور نزع روح سے ہے۔ مقصد تو قیامت کا حق ہونا بیان کرنا ہے۔ شروع اس کا انسان کی موت سے کیا گیا کہ ہر انسان کی موت خود اس کے لیے ایک جزوی قیامت ہے، اور قیامت کے اعتقاد میں اس کا بڑا دخل ہے۔ ان 5 صفات میں سے پہلی صفت النازعات غرقا، یعنی سختی کے ساتھ کھینچ کر نکالنے والا، یعنی سختی کے ساتھ کھینچ کر نکالنے والے۔ مراد اس سے وہ عذاب کے فرشتے ہیں جو کافر کی روح سختی کے ساتھ نکالتے ہیں۔ مراد اس سختی سے روحانی سختی اور تکلیف ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ دیکھنے والوں کو بھی سختی کا احساس ہو، اسی لیے بعض اوقات یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کافر کی روح بظاہر آسانی سے نکلتی ہے، مگر یہ آسانی ہمارے دیکھنے میں ہے۔ جو سختی اس کی روح پر ہو رہی ہے اس کو کون دیکھ سکتا ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی خبر دینے سے معلوم ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس جملے میں خبر دے دی گئی ہے کہ کفار کی روح کو کھینچ کر سختی سے نکالا جاتا ہے۔ دوسری صفت ہے وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، ناشطات نشط سے مشتق ہے جس کے معنی بندھن کھول دینے کے ہیں۔ جس چیز میں پانی یا ہوا وغیرہ بھری ہو اس کا بندھن کھول دینے سے وہ پانی وغیرہ آسانی کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ اس میں مومن کی روح نکلنے کو اس سے تشبیہ دے کر بتلایا ہے کہ جو فرشتے مومن کی قبض روح پر مقرر ہیں وہ آسانی سے اس کو قبض کرتے ہیں، شدت نہیں کرتے۔ یہاں بھی آسانی روحانی مراد ہے، جسمانی نہیں۔ اس لیے کسی مسلمان بلکہ مرد صالح کو بوقت موت نزع روح میں دیر لگنے سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس پر سختی ہو رہی ہے، اگرچہ جسمانی طور پر یہ سختی دیکھی جاتی ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ کافر کو نزع روح کے وقت ہی سے برزخ کا عذاب سامنے آ جاتا ہے، اس کی روح اس سے گھبرا کر بدن میں چھپنا چاہتی ہے، فرشتے کھینچ کر نکالتے ہیں، اور مومن کی روح کے سامنے عالم برزخ کا ثواب، نعمتیں اور بشارتیں آتی ہیں تو اس کی روح تیزی سے ان کی طرف جانا چاہتی ہے۔ تیسری صفت فرشتوں کی والسابحات سبحا ہے۔ سبح کے لغوی معنی تیرنے کے آتے ہیں، مراد اس سے چلنا ہے، جیسے دریا میں کوئی آڑ پہاڑ نہیں ہوتا، تیرنے والا یا کشتی وغیرہ میں چلنے والا سیدھا اپنی منزل مقصود کی طرف جاتا ہے۔ فرشتوں کی یہ صفت کے تیز جانے والے ہیں۔ یہ بھی ملائکہ موت سے متعلق ہے کہ انسان کی روح قبض کرنے کے بعد اس کو تیزی سے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ چوتھی صفت فالسابقات سبقا ہے۔ مراد یہ ہے کہ پھر یہ روح جو فرشتوں کے قبضے میں ہے اس کو اس کے اچھے یا برے ٹھکانے پر پہنچانے میں سبقت اور عجلت سے کام لیتے ہیں۔ مومن کی روح کو جنت کی ہواؤں اور نعمتوں کی جگہ میں، کافر کی روح کو دوزخ کی ہواؤں اور عذابوں کی جگہ میں پہنچا دیتے ہیں۔ پانچویں صفت فالمدبرات امرا ہے۔ امر الہی کی تدبیر و تنفیذ کرنے والے یعنی ان ملائکہ موت کا آخری کام یہ ہوگا کہ جس روح کو ثواب اور راحت دینے کا حکم ہوگا اس کے لیے راحت کے سامان جمع کر دیں، اور جس کو عذاب اور تکلیف میں ڈالنے کا حکم ہوگا اس کے لیے اس کا انتظام کر دیں۔ قبر میں ثواب و عذاب۔ موت کے وقت فرشتوں کا آنا اور انسان کی روح قبض کر کے آسمان کی طرف لے جانا، پھر اس کے اچھے یا برے ٹھکانے پر جلدی سے پہنچا دینا اور وہاں ثواب یا عذاب، تکلیف یا راحت کے انتظام کر دینا، ان آیات مذکورہ سے ثابت ہو گیا۔ یہ عذاب و ثواب قبر یعنی برزخ میں ہوگا، حشر کا عذاب و ثواب اس کے بعد ہے۔
احادیث صحیحہ میں اس کی بڑی تفصیلات مذکور ہیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی ایک طویل حدیث مشکات میں بحوالہ مسند احمد مذکور ہے۔ نفس اور روح کے متعلق حضرت قاضی ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق مفید۔ تفسیر مظہری کے حوالے سے نفس و روح کی حقیقت پر کچھ کلام سورہ حجر کی آیت 29 کے تحت گزر چکا ہے۔ اسی سلسلے کی مزید تحقیق و توضیح بیقہی وقت حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی قدس سرہ نے اس جگہ تحریر فرمائی ہے، جس سے بہت سے اشکالات حل ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ حدیث مذکور سے واضح ہوتا ہے کہ نفس انسانی ایک جسم لطیف ہے جو اس کے جسم کثیف کے اندر سمایا ہوا ہے، اور وہ انہی مادی عناصر اربعہ سے بنا ہے۔ فلاسفہ اور اتباع اس کو روح کہتے ہیں، مگر در حقیقت روح انسانی ایک جوہر مجرد اور لطیفہ ربانی ہے جو اس طبعی روح یعنی نفس کے ساتھ ایک خاص تعلق رکھتا ہے، اور طبعی روح یعنی نفس کی حیات اس روح سے وابستہ ہے۔ اس روح مجرد اور لطیفہ ربانیہ کا تعلق اسی جسم لطیف یعنی نفس کے ساتھ کیا اور کس طرح کا ہے، اس کی حقیقت کا علم ان کے پیدا کرنے والے کے سوا کسی کو نہیں۔ اور یہ جسم لطیف جس کا نام نفس ہے، اس کو حق تعالی نے اپنی قدرت سے ایک آئینے کی مثال بنایا ہے جو آفتاب کے بالمقابل رکھ دیا گیا ہو تو آفتاب کی روشنی اس میں ایسی آ جاتی ہے کہ یہ خود آفتاب کی طرح روشنی پھیلاتا ہے۔ نفس انسانی اگر تعلیم وحی کے مطابق ریاضت و محنت کر لیتا ہے تو وہ بھی منور ہو جاتا ہے، ورنہ وہ جسم کثیف کے خراب اثرات میں ملوث ہوتا ہے۔ یہی جسم لطیف ہے جس کو فرشتے اوپر لے جاتے ہیں اور پھر اعزاز کے ساتھ نیچے لاتے ہیں جبکہ وہ منور ہو چکا ہو، ورنہ آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھلتے، اوپر ہی سے نیچے پٹخ دیا جاتا ہے۔ یہی جسم لطیف ہے جس کے بارے میں حدیث مذکور میں ہے کہ ہم نے اس کو زمین کی مٹی سے پیدا کیا، پھر اس میں لوٹائیں گے، پھر اسی سے دوبارہ پیدا کریں گے۔ جسم لطیف اعمال صالحہ سے منور اور خوشبودار بن جاتا ہے اور کفر و شرک سے بدبودار ہو جاتا ہے۔ باقی روح مجرد اس کا تعلق جسم کثیف کے ساتھ بواسطہ جسم لطیف یعنی نفس کے ہوتا ہے، اس پر موت طاری نہیں ہوتی۔ قبر کا عذاب و ثواب بھی اسی جسم لطیف یعنی نفس سے وابستہ ہے، اور اس نفس کا تعلق قبر سے ہی رہتا ہے، اور روح مجرد علیین میں ہوتی ہے، اور روح مجرد اس کے ثواب و عذاب سے بالواسطہ متاثر ہوتی ہے۔ اس طرح روح کا قبر میں ہونا بمعنی نفس کے صحیح ہے، اور اس کا عالم ارواح یا علیین میں رہنا بمعنی روح مجرد صحیح ہے۔ اس سے ان روایات مختلفہ کی تطبیق بھی ہو جاتی ہے، واللہ عالم۔ آگے قیامت کے وقوع اور اس میں پہلے نفخہ صور سے سارے عالم کی فنا، پھر دوسرے سے سارے عالم کی دوبارہ ایجاد، اور اس پر کفار کے شبہ استبعاد کا جواب مذکور ہے۔ اس کے آخر میں فرمایا فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ساہرہ سطح زمین کو کہا جاتا ہے۔ قیامت میں جو زمین دوبارہ پیدا کی جائے گی وہ پوری ایک سطح مستوی ہوگی، اس میں آڑ پہاڑ عمارت یا غار نہیں ہوگا، اسی کو ساہرہ کہا گیا ہے۔ اس کے بعد کفار منکرین قیامت کی ضد اور عناد سے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچتی تھی، اس کا ازالہ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے کیا گیا ہے کہ مخالفین سے ایسی ایذائیں کچھ آپ کے لیے مخصوص نہیں، انبیاء سابقین کو بھی بڑی بڑی ایذائیں ان سے پہنچی ہیں، انہوں نے صبر کیا، آپ بھی صبر سے کام لیں۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، نکال ایسے عذاب کو کہا جاتا ہے جس کو دیکھ کر دوسروں کو عبرت ہو اور سب سہم جائیں۔ نکال آخرت فرعون کے لیے آخرت کا عذاب ہے، اور نکال اولا سے مراد وہ عذاب ہے جو دنیا میں اس کی پوری قوم کے غرق دریا ہو جانے سے ان کو پہنچا۔ آگے پھر منکرین حشر و نشر کے استبعاد اور شبے کا ازالہ ہے کہ مرنے اور مٹی ہو جانے کے بعد کیسے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اس میں حق تعالی نے آسمان و زمین اور ان کے اندر پیدا کی ہوئی عظیم مخلوقات کا ذکر کر کے انسان غافل کو اس پر متنبہ کیا ہے کہ جس ذات نے ایسی عظیم الشان مخلوقات کو ابتدائی وجود بغیر کسی مادہ و آلہ کے عطا فرمایا، وہ اگر ان کو نیست و نابود کرنے کے بعد دوبارہ وجود عطا فرما دے تو تمہارے تعجب کا کیا مقام ہے۔ آگے پھر روز قیامت کی شدت اور اس روز ہر شخص کے اعمال کا سامنے آ جانا، اور اہل جنت اور اہل جہنم کے دونوں ٹھکانوں کا بیان، اور آخر میں اہل جنت اور اہل دوزخ کی خاص علامات کا بیان ہے، جس سے ایک انسان دنیا ہی میں فیصلہ کر سکتا ہے کہ ضابطے سے میرا ٹھکانہ جنت میں ہے یا دوزخ میں۔
ضابطہ اس لیے کہا گیا ہے کہ کسی کی شفاعت یا بلا واسطہ تعالی کی رحمت سے کسی جہنمی کو اس سے آزاد کر کے جنت میں پہنچا دینا، جیسا کہ بہت سی آیات اور روایات حدیث اس پر دلالت کرتی ہیں، وہ ایک استثنائی حکم ہے، اور اصل ضابطہ جنت یا دوزخ میں ٹھکانے کا وہی ہے جو ان آیات میں بیان فرمایا ہے۔ پہلے اہل جہنم کی خاص علامات بیان کی گئیں، وہ دو ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اول طغیان یعنی اللہ تعالی اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی کے بجائے سرکشی کرنا، دوسرے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دینا، یعنی جب ایسا کوئی کام آوے کہ اس کے اختیار کرنے سے دنیا میں تو آرام یا لذت ملتی ہے مگر آخرت میں اس پر عذاب مقرر ہے، اس وقت وہ دنیا کی لذت کو ترجیح دے کر آخرت کی فکر کو نظر انداز کر دے۔ جو شخص اس دنیا میں ان دو بلاؤں میں مبتلا ہے اس کے لیے فرما دیا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یعنی جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد اہل جنت کی اسی طرح دو علامتیں بتلائی ہیں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اول یہ کہ جس شخص کو دنیا میں اپنے ہر عمل ہر کام کے وقت یہ خوف لگا رہے کہ مجھے ایک روز حق تعالی کے سامنے پیش ہو کر ان اعمال کا حساب دینا ہوگا، دوسرے جس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا، ناجائز خواہشوں کو اس کو روک دیا، جس نے دنیا میں یہ دو وصف حاصل کر لیے، قرآن کریم نے اس کو یہ خوشخبری دے دی فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یعنی جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ مخالفت نفس کے 3 درجے۔ آیت مذکورہ میں جن جنت کے ٹھکانے کی 2 شرطیں بتلائی ہیں اور غور کیا جائے تو وہ نتیجے کے اعتبار سے ایک ہی ہے، کیونکہ پہلی شرط خدا تعالی کے حضور جواب دہی کا خوف ہے، دوسری شرط نفس کو ہوا سے روکنا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ خدا کا خوف ہی نفس کو اتباع ہوا سے روکنے والی چیز ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں فرمایا کہ مخالفت ہوا کے 3 درجے ہیں۔ اول درجہ تو یہ ہے کہ آدمی ان عقائد باطلہ سے بچ جائے جو ظاہر نصوص اور اجماع سلف کے خلاف ہوں، اس درجے میں پہنچ کر وہ سنی مسلمان کہلانے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ متوسط درجہ یہ ہے کہ وہ کسی معصیت اور گناہ کا ارادہ کرے، پھر اس کو یہ بات یاد آ جائے کہ مجھے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، اس خیال کی بنا پر گناہ کو ترک کر دے۔ اسی متوسط درجے کا تکملہ یہ ہے کہ آدمی شبہات سے بھی پرہیز کرے اور جس مباح و جائز کام میں مشغول ہونے سے کسی ناجائز کام میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہو، اس جائز کام کو بھی ترک کر دے۔ جیسے کہ حضرت نعمان رضی اللہ عنہ بن بشیر کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مشتبہات سے پرہیز کر لیا اس نے اپنی آبرو اور دین کو بچا لیا، اور جو شخص مشتبہات میں مبتلا ہو گیا وہ بالآخر محرمات میں مبتلا ہو جائے گا۔ مراد مشتبہات سے وہ کام ہیں جن میں جائز ناجائز، مثلا ایک شخص بیمار ہے، وضو کرنے پر قادر تو ہے اور اس کو یقین پورا نہیں کہ میرے لیے وضو کرنا اس حالت میں مضر ہی ہے، تو تیمم کا جواز اور عدم جواز مشتبہ ہو گیا۔ اسی طرح کھڑے ہو کر نماز پڑھ تو سکتا ہے مگر مشقت بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ سے یہ اشتباہ ہو گیا کہ بیٹھ کر نماز میرے لیے درست ہے یا نہیں۔ ایسے مواقع میں مشتبہ چیز کو چھوڑ کر یقینی جواز کو اختیار کرنا تقوی ہے، اور مخالفت کا متوسط درجہ یہی ہے۔ مکائد نفس کی مخالفت ان چیزوں میں جو صریح طور سے گناہ اور سیئات ہیں، یہ تو اگر کوئی شخص کرے تو بااختیار خود بھی اس میں کامیابی ہو جاتی ہے، لیکن ایک ہوائے نفس وہ ہے جو عبادات اور اعمال حسنہ میں شامل ہو جاتی ہے۔ ریا و نمود، خود پسندی، یہ ایسے دقیق گناہ اور شدید ہوائے نفس ہیں جن میں انسان اکثر خود بھی دھوکہ کھاتا ہے، اپنے عمل کو درست و صحیح سمجھتا رہتا ہے، اور یہی وہ ہوائے نفس ہے جس کی مخالفت سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ضروری ہے۔ مگر اس سے بچنے کا صحیح علاج اور مجرب نسخہ اس کے سوا نہیں کہ انسان کوئی ایسا شیخ کامل تلاش کرے جو کسی ماہر شیخ کی خدمت میں رہ کر مجاہدات کر کے عیوب نفس اور ان کے معالجے سے واقف ہو، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے اور اس کے مشورے پر عمل کرے۔ شیخ امام حضرت یعقوب کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی ابتدائی عمر میں نجار تھا، لکڑی کا کام کرتا تھا۔
میں نے اپنے نفس میں سستی اور باطن میں ایک قسم کی ظلمت محسوس کی تو ارادہ کیا کہ چند روز روزے رکھوں تاکہ ظلمت اور سستی دور ہو جائے۔ اتفاقاً اسی روزے کی حالت میں ایک روز شیخ اجل امام بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شیخ نے مہمانوں کے لیے کھانا منگایا اور مجھے بھی کھانے کا حکم فرما دیا اور فرمایا بہت برا بندہ ہے جو اپنی ہوائے نفسانی کا بندہ ہو، جو اس کو گمراہ کرے، اور فرمایا کہ کھانا کھا لینا اس روزے سے بہتر ہے جو ہوائے نفسانی کے ساتھ ہو۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میرا نفس عجب و خود پسندی کا شکار ہو رہا تھا، جس کو شیخ نے محسوس کیا، اور مجھے ثابت ہو گیا کہ ذکر و شغل اور نفلی عبادات میں کسی شیخ کامل کی اجازت و ہدایت درکار ہے، کیونکہ وہ مقاصد نفس سے واقف ہوتا ہے۔ جس نفلی عمل میں کوئی نفس کا قید ہوگا اسی سے روک دے گا۔ اس وقت میں نے حضرت شیخ نقشبند قدس سرہ سے عرض کیا کہ حضرت اگر ایسا شیخ جس کو اصطلاح میں فانی فی اللہ اور باقی باللہ کہا جاتا ہے کسی کو میسر نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ شیخ نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ استغفار کی کثرت کرے اور ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ استغفار کرنے کی پابندی کرے تاکہ 5 وقت 100 مرتبہ استغفار ہو جائے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بعض اوقات میں اپنے قلب میں کدورت محسوس کرتا ہوں اور میں ہر روز اللہ تعالی جل جلالہ و عم نوالہ سے 100 مرتبہ استغفار یعنی طلب مغفرت کرتا ہوں۔ تیسرا اعلیٰ درجہ مخالفت ہوائے نفسانی کا یہ ہے کہ کثرت ذکر اور مجاہدات و ریاضات کے ذریعے اپنے نفس کو ایسا مزکا بنا لے کہ اس میں وہ ہوائے نفسانی باقی نہ رہے جو انسان کو شر کی طرف کھینچتی ہے۔ یہ مقام ولایت خاصہ کا مقام ہے اور اسی شخص کو حاصل ہوتا ہے جس کو صوفیہ کی اصطلاح میں فانی فی اللہ اور باقی باللہ کہا جاتا ہے۔ یہی لوگ قرآن کی آیت کی مصداق ہیں جو شیطان کو مخاطب کر کے کہی گئی ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یعنی میرے خاص بندوں پر تیرا قابو نہیں چل سکے گا۔ اور یہی مصداق ہیں اس حدیث کے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یعنی تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی ہوائے نفسانی میری تعلیمات کے تابع نہ ہو جائیں۔ آخر صورت میں کفار کے اس معاندانہ سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کی معین تاریخ اور وقت بتلانے پر اصرار کرتے تھے۔ حاصل جواب یہ ہے کہ اس کو حق تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے صرف اپنی ذات کے لیے مخصوص رکھا ہے، اس کی اطلاع کسی فرشتے یا رسول کو بھی نہیں دی گئی ہے، اس لیے یہ مطالبہ لغو ہے۔ تمت سورۃ النازعات۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔